اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اعتکاف کے متعلق کچھ آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے کہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اعتکاف کے کچھ مسائل ڈسکس کریں گے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، ٹھہرنا۔ شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے ارادے سے روزے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اس میں جماع سے اپنے آپ کو بالکل روکنا اور دنیاوی معاملات سے اپنے دامن چھڑانا، اس کو شرعی طور پر اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف ایک اہم عبادت ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے فروغ اور اخلاق اور اطوار سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسجد کیونکہ افضل ترین اور محبوب ترین جگہ ہے، اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے ارادے سے بیٹھنا یہ عبادت ہے۔ اعتکاف کی تین قسم کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے اور ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ جو واجب اعتکاف ہے یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ کسی نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے، اگر وہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ جتنی بھی طاقت ہے اس میں وہ اگر اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور یا پھر فلاں میرا بندہ ٹھیک ہو جائے، میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب اعتکاف ہے۔ جیسے ہی اس کا وہ کام ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی تکمیل کرے، اس کو پورا کرے، یہ اعتکاف اس کے اوپر واجب ہے۔ بندے بعض اوقات میں وہ منت مان تو لیتے ہیں، پھر اس کو ادا کرنے میں کہتے ہیں بس ماکت وسری ہوا۔ تو اس طرح کی پہلے تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ نیت ہی نہ کرے۔ اگر تو آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ اس طرح کی منت مانیں، ایک چیز اپنے اوپر لازم کر کے، اور پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے ہوتی ہے، اس کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ تو یہ ایک اعتکاف اس قسم کا بھی ہے جو کہ واجب اعتکاف ہے۔ دوسرا سنت اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اب یہ ماشاءاللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تو 20 رمضان المبارک کی جو ہے وہ مغرب کے بعد اس میں انشاءاللہ اعتکاف جو ہے وہ سنت چلے گا۔ 20ویں روزے کا سورج جیسے غروب ہو جائے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے اور عید الفطر کا چاند طلوع ہونے تک وہیں رہے، تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے کوئی اپنی اس جامع مسجد میں کم از کم ایک بندہ ضرور بیٹھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اس اعتکاف کو باقاعدگی کے ساتھ فرمایا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس وقت جس سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتکاف جو آخری عشرے میں ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔
اور دوسری بات، محلے میں سے کم از کم ایک بندہ بیٹھے اس مسجد میں، وگرنہ پورے کا پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ تو اور مسجد میں اعتکاف میں آج کل ہماری نئی جنریشن زیادہ طور پر جو ہے نا وہ بیٹھتی ہے، جو بجائے اعتکاف کے اصلی مقصد کے وہ الٹا پورے محلے کو گناہ گار کر کے جاتی ہے۔ اس میں احتیاط برتنے کی جو ہے نا وہ زیادہ ضرورت ہے۔ تو برائے کرم اس میں اگر کوئی اعتکاف بیٹھے تو بڑی عمر کا بیٹھے اور سنت طریقے کے مطابق بیٹھے۔ آپ مجھ سے کافی بڑے، جس طرح حاجی صاحب آپ لوگ بڑے بیٹھے ہیں کہ پہلے جب اعتکاف ہوتے تھے آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کتنی روحانیت ہوتی تھی۔ جب کوئی بندہ نکلتا تھا نا اعتکاف سے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں نبی کی زیارت کی ہے، میں نے فلاں جو ہے نا وہ جناب یہ زیارت کی ہے۔ تو ہم نے خود ایسے بندے، اور پھر وہ جو 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا تو جب نکلتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جو ہے نا نور کی طرح جو ہے نا اس کی لاٹیں نظر آتی تھی، تو اس کے چہرے بھی۔ آج کل ہمارا وہ اعتکاف تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری نئی جنریشن نے اعتکاف کو پکنک کے طور پر جو ہے نا وہ قائم کر دیا ہے کہ بس بیٹھا رہوں گا یہ 10 دن مسجد میں، اور کھانے پینے کے بھی مزے ہیں، اور گھر کے اندر پیغام بھیجوں گا، موبائل کے اوپر رابطہ ہوگا کہ جی یہ بھیجو یہ بھیجو یہ بھیجو۔ تو جہنم سے آزادی اتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ 10 دن کا اعتکاف آپ جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے اگر جو ہے نا وہ بالکل للہیت کے ساتھ کریں، اس کے مزے بھی دیکھیں، اس کی روحانیت بھی دیکھیں اور اس کی برکتیں بھی دیکھیں۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ضروری ہے ہم میں سے محلے میں سے ایک کم از کم بندہ جو ہے نا وہ ضرور جامع مسجد میں بیٹھے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ نفل اعتکاف ہے۔ وہ نفل اعتکاف رات یا دن میں جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں گے اللہ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ نفل اعتکاف ہے، اس کے لیے کوئی شرائط وغیرہ نہیں ہے۔ باقی جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کی حالت میں بیٹھنا ہے، اور اسی طرح واجب جو آپ ایکسٹرا اگر مطلب ہے باقی دنوں میں کوئی واجب اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے یہ واجب اعتکاف جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو باقی نفلی اعتکاف کے لیے کوئی روزے وغیرہ کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نیت کر کے آئیں تو آپ جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور ان کا جو ثواب ہے وہ وہ بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کل جو ہے وہ مزید آپ احباب کے سامنے بیان ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ جس شخص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی اعتکاف نہیں ہے، اور اس میں جتنا اجر و ثواب ہے اتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ محنت بھی درکار ہے کہ اس میں آ کر بندہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، توبہ و استغفار کرے اور عبادات وغیرہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ دنیاوی گفتگو میں محو ہو۔ اس کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔